حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. جس شخص کو اللہ نے علم دیا ہے اور وہ اس علم کے مطابق حق بولتا نہیں، فرمایا وہ گنگا شیطان ہے کہ جو جانتا تو ہے لیکن مفاد کی وجہ سے بول نہیں رہا. اس علم کا اس کو فائدہ کیا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ پھر دوسرے نمبر پہ اپنی زبان کے ساتھ اس منکر کو روکنا یہ اہل زبان کا کام ہے، قلم والوں کا کام ہے کہ وہ بھی ایک زبان ہے، تحریر ہے، کتاب ہے اور میڈیا والے لوگ ہیں. جب یہ سارے اپنا کردار ادا کریں گے ظلم کا راستہ رک جائے گا. آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہی آپ دیکھ لیجئے، اسرائیل ظلم کر رہے غزہ کے نہتوں پہ، فلسطین کے مظلوموں پر، اور ہم کس حد تک اپنا کردار ادا کر رہے ہیں یہ ہمیں سوچنا چاہیے. اس حدیث کے تحت ہم کہاں کھڑے ہیں اور ریاست کا کیا ذمہ داری بنتی ہے، علماء خطباء کی کیا ذمہ داری ہے. فرمایا اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ زبان سے بھی برا کہہ سکو، اتنا ڈر رہے ہو یا اپنے مفادات نے تمہیں پکڑ لیا ہے، اللہ کی عظمت اور خوف دلوں سے نکل گیا ہے، یا وہ بہت موٹی سامی ہے جس کی تم خوشامد کر رہے ہو اور اس کی برائی کو تم روکنا نہیں چاہ رہے، یا اس کو باز رکھنے سے تمہارے تعلقات خراب ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے پھر سنو، تیسرا درجہ یہ ہے وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَفَبِقَلْبِهِ. اگر اتنی بھی ہمت نہیں، کلمہ کس لیے پڑھا تھا؟ یہ سوچ لیتے نا، رب کو اللہ مانا ہے، اللہ کو رب مانا ہے تو پھر مظلوم کا ساتھ دینا ہے، تم نے ہر جگہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. لیکن اگر اتنی ہمت بھی نہیں ہے یا حالات اس نیچ میں ہیں کہ سارے ایک طرف ہیں اور تم تنہا ہو، اتنی طاقت نہیں کہ اگر تم اس ماحول میں بولو گے تو تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، تو فرمایا پھر اس کو اپنے دل سے برا سمجھو. یہ تیسرا درجہ عوام کے لیے ہے جو بالکل ایمان میں کمزور لوگ ہیں کہ دل سے وہ بھی برا سمجھیں، اس لیے کہ وہ کلمہ گو لوگ ہیں، وہ رسول کائنات کی امت میں داخل ہیں، قرآن کو پڑھنے اور سننے والے. فرمایا یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، اور اگر دل سے بھی برا نہیں سمجھ رہا اس کے اندر ایمان ہے ہی کوئی نہیں. یہ نبی کریم کا اپنا فرمان موجود ہے. اللہ تعالی ہمیں اعلیٰ درجے کا ایمان نصیب فرمائے. اونچا کہیں آمین. اسی طرح سنن ترمذی کتاب الفتن میں حضرت حذیفہ بن یمان صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدی، کہ اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے کہ تم ضرور نیکی کا حکم دو گے، تم برائی کو روکو گے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم یہ کام کرو گے. فرمایا کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا بصورت دیگر، پھر قریب ہے کہ اللہ اپنا عذاب تمہارے اوپر بھیجے گا، کسی بھی شکل میں عذاب آئے گا، اور پھر یہ وہ وقت ہوگا کہ جب تم دعائیں کر رہے ہوگے اللہ تمہاری دعا بھی قبول نہیں کرے گا. فرمایا اس ذات کی قسم یہ کام تمہیں کرنا ہوگا کہ تم اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو گے، یہ تمہاری ذمہ داری میں ہے. لوگ کہتے ہیں جی اپنا کلمہ پڑھے دوسرے نے سنا ٹھیکہ چاہے، تو پھر اپنے رسول سے پوچھے نہ دوئے نہ ٹھیکہ سا چاہے. خود کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھی ہے، حج کیا، عمرہ کی ہے، اپنے بچوں کی کمائی، کوئی برا کرے اچھا ہمیں کیا لگے؟ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کریم کیا بول رہے ہیں؟ ہم اتنے جاہل ہو گئے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا اللہ ہمیں کہتا کیا ہے، اور لوگ بیٹھ کے تفسیر علماء کے خلاف کر رہے ہیں، اہل علم کے خلاف. جو یہ منصب ہو بھائی تیرے اندر اتنا ایمان نہیں، ڈرپوک آدمی، تو پھر جس کا ہے اس کو سلوٹ تو مارنا کہ کم از کم تم کھڑے ہو میدان میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر. اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ میرے نبی کے صحابہ کا ایمان ان تینوں قسموں میں کس قسم پہ کھڑا تھا. آپ کو نظر ہی کوئی نہیں آئے گا اس طرح کے ایمان والا نبیوں کے بعد. سپر پاور کے مقابلے میں، عرب کے بدماشوں کے مقابلے میں، رومی سلطنت کے مقابلے میں، مشرکین کے مقابلے میں، یہودیوں کے مقابلے میں، منافقوں کے مقابلے میں، اور عیسائیوں کے مقابلے میں، ہر ظالم کے مقابلے میں، طاقتوروں کے مقابلے میں یہ نہتے ہو کر میدانوں میں تلواروں کے سائے میں کھڑے ہیں، جانیں دے بھی رہے ہیں اور لے رہے بھی ہیں. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، لیکن مجال ہے کہ یہ کبھی بھی میدان سے پیچھے ہٹیں. اس لیے میرے رب نے قرآن میں کہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، کہ محمد کے صحابہ پکے ایمان والے لوگ ہیں.
اور اللہ نے اعلان کیا ہے رضی اللہ عنہم، اور تمہارا رب محمد کے یاروں سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو چکا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان جیسا کون ہے؟ اور ہمیں کیا بولے؟ پارہ نمبر 1 کے آخری صفحے پہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم بھی ایمان لانا چاہتے ہو تو ایسے لاؤ جیسے رسول اللہ کے صحابہ ایمان لائیں۔ آپ دیکھیں حضرت بلال پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، اور ایک ہی جملہ یہ کہہ دے اللہ ایک نہیں، انہوں نے کہا چمڑی اتر سکتی ہے لیکن جو حق ہے اس کے سوا زبان سے کچھ بھی نہیں نکل سکتا۔ آپ کے سامنے ہے یہ مثال، بڑے بڑے صحابہ کی مثالیں سامنے ہیں، تو وہ تو دوسرے اور تیسرے درجے میں بھی نہیں گئے، وہ تو پہلے درجے میں طاقت کے ساتھ آئے، اور کس طرح دنیا کے سامنے آ کر انہوں نے ظلم کا خاتمہ کیا۔ جب نبی کے لڑ صحابہ لگے، ایک طاقت اور قوت بنے، ایک ریاست کا وجود ہوا، اس کے بعد پورے عرب میں کہیں بچی کو زندہ کسی ظالم نے دفنایا ہو مجھے اس کی مثال دے کر دکھائیے، اور جب شراب حرام کر دی گئی ہو اور پھر کسی نے پی ہو اور انجام سے بچا ہو مجھے اس کی مثال دکھا دیجئے، جب سود کو حرام کر دیا گیا ہو اور پھر خلافت کے کسی ایک شخص اور والی نے کبھی سودی کو اجازت دی ہو کہ آپ کر لیجئے، آپ کوئی مثال دے دیجئے۔ انہوں نے برائیوں کو جڑوں سے اٹھا کے پھینک دیا تھا، انہوں نے اچھائیوں کو لاگو کر دیا تھا۔ ان کے دور میں آدھی دنیا پہ اسلام آیا ہے، اور دنیا میں قاضی اور جج بیٹھے تھے، کسی عدالت میں کسی جج کو جرأت ہوئی ہے کہ وہ کبھی ظالم کے حق میں فیصلہ دے؟ ارے کوئی مثال ہے تو اس کو سامنے لے کر آئیے۔ ارے جنگی قیدی بھی ان کے پاس آئے، کسی قیدی پر بھی کسی نے ظلم کیا ہو اور خلیفہ کے علم میں آ گیا ہو اور پھر انصاف نہ ہوا ہو، ایسی کوئی مثال ہے تو سامنے لا کر دے دیجئے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کہتا ہے اے لوگو تم نے کلمہ پڑھا ہے، تمہارے اندر ایک جماعت ہر وقت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلاتی رہے، اچھائیوں کی دعوت دیتی رہے، برائیوں سے روکتی رہے۔ اولئک هم المفلحون، جو لوگ یہ کام کر رہے ہوں گے میں اللہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، لیکن لازم ہے اس سے پہلے ہم قرآن کریم کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں کہ یہ کیا بتاتا ہے کہ معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے۔ اس کو پڑھے اور سمجھے بغیر ہمیں پتہ کیسے چلے گا۔ آخری حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر کتاب الشہادات میں امام بخاری نے ایک حدیث بیان کی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت نعمان بن بشیر اللہ کے رسول سے یہ بات سن کر آگے امت کو بتا رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھنے والے اور اللہ کی حدود کو توڑنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کشتی ہے، اس کے دو حصے ہیں، اوپر کی منزل اور نیچے کی منزل، اور نیچے والی تو پانی کے اندر ہے جیسے بحری جہاز بالکل پانی میں ڈوبا ہوتا ہے نچلا حصہ۔ تو فرمایا کہ اب وہ آپس میں قرعہ اندازی کر رہے ہیں دونوں گروہ کہ اوپر کے حصے میں کون بیٹھے اور نیچے کے حصے میں کون سفر کرے۔ قرعہ اندازی کے نتیجے میں اس گروہ کا ایک حصہ کشتی کے نچلے حصے میں بیٹھ گیا جو سمندر میں ڈوبا ہے، یعنی بحری جہاز کے، اور ایک اوپر کے حصے میں بیٹھا۔ اور اب جو نیچے والے لوگ ہیں ان کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، تو پانی نیچے سے تو ملتا نہیں ہے، اور پھر وہ بیچارے اوپر آتے ہیں اور ان کو اوپر والے جو بیٹھے ان کے اندر سے گزر کے پانی لینا پڑتا ہے، اور وہ اپنی جگہ سوچتے ہیں کہ بار بار ہمیں نیچے سے اوپر جانا پڑتا ہے، ان کے پاس سے گزرتے ہیں یوں تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہوگی، لہٰذا ہم انہیں تکلیف نہیں دیتے، چلو ہم اس طرح کرتے ہیں اوپر کی بجائے نیچے ہی سے پانی کا انتظام کرتے ہیں، تو کشتی کے نچلے حصے میں سوراخ کر دیتے ہیں اور وہیں سے پانی اپنے لیے بھر دیں گے۔ فرمایا کہ اب جب یہ سوراخ کرنے لگیں گے تو سن لو، جب یہ سوراخ ہوگا نچلے حصے میں پانی بھرے گا، کشتی غرق ہو جائے گی، نیچے والے بھی مریں گے، اوپر والے بھی مریں گے، اور اگر اوپر والے ان کا ہاتھ پکڑ لیں کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا، ہم اپنی تکلیف برداشت کر لیں گے لیکن تمہیں وہاں سے سوراخ نہیں کرنے دیں گے، کہ سوراخ کرنے والا ہی نہیں ڈوبے گا، یہ ساری کشتی کو تباہ کر دے گا، ہر ایک ڈوب جائے گا، کرنے والا تو بھگتے گا لیکن جو روک نہیں رہا وہ بھی ساتھ چلا جائے گا، اس لیے ہم تکلیف برداشت کر لیں گے لیکن یہ کام نہ کرنا، اب آپ اور اوپر سے پانی لیتے رہو۔ فرمایا کہ اگر
اگر انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا تو پھر تو یہ سارے بچ جائیں گے، اور اگر انہوں نے نہ کیا تو پھر یہ سارے ہی برباد ہو جائیں گے۔ فرمایا میری امت میں کچھ لوگ اللہ کے قانون کو توڑ رہے ہیں، کچھ لوگ غلط حدود کراس کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ کراس نہیں کر رہے، وہ اللہ کی حدوں میں ہے، دین پہ چل رہے ہیں، اور یہ جو توڑ رہا ہے ان کی ذمہ داری ہے اس کو روکتے رہے کہ یہ بھائی غلط راستہ ہے، اس کام کا انجام اچھا نہیں ہے، یہ شراب، یہ سود، یہ زنا، یہ ظلم، یہ معصیت، یہ برائی، یہ شرک، یہ اللہ کا حق غیروں میں دینا، بہنوں کا حق وراثت میں کھانا، بیویوں کا حق مار کھانا، مظلوموں پر ظلم کرنا، طاقتور کے آگے سجدہ کرنا، ارے بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ تو جو حدود اللہ کے قائم کرنے والے وہ صرف اپنی ذمہ داری میں نہیں، ان کو بھی روکنا ان کے ذمے ہے کہ تم اس سے باز آؤ، ان کو روکتے رہیں، ان کو اچھا راستہ دکھاتے رہیں، اور اگر یہ ان کا ہاتھ نہ پکڑیں، ان کو روکیں گے نہیں تو ایک ایک ہاتھ ٹوٹے گی اور یہ سوراخ ہوگا کشتی میں، ایک وقت ہوگا ساری امت پہ عذاب آئے گا، تم مل کر بھی دعائیں کرو گے، اللہ اس دعا کو کبھی قبول بھی نہیں کرے گا۔ اور آج آپ کے سامنے ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے حالات کہ مسلمان اپنے انجام کو کیوں پہنچے۔ ہم 55 کے قریب اسلامی ملک منتشر ہیں، ہم متحد نہیں ہیں، ہم آپس میں دست و گریباں ہیں۔ پاکستان افغانستان کو دیکھ لیں، ہم تو کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، لیکن آج ہم کہاں پہنچ گئے ہیں۔ باقی دنیا کے ممالک میں دیکھ لیں، اللہ کہتا ہے جب میرے قانون سے بھاگو گے، میری لگائی ہوئی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹو گے تو پھر یہ دن تمہیں دیکھنے تھے اور اس سے بڑھ کر بہت کچھ دیکھو گے۔ اس لیے آج ہی ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور ہم تہیہ کریں، انشاءاللہ آئندہ معاشرے میں ہم جو بھی برا کام ہوتا دیکھیں گے، ہم اپنے ایمان کے درجے کے مطابق ضرور اس سے اگلے کو سمجھائیں گے اور روکیں گے انشاءاللہ۔